أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ پچھلے سبق کے اندر ہم نے سورۃ البقرہ اور آیت نمبر 117 تک سبق پڑھا تھا۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ البقرہ آیت نمبر 118 سے شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے پچھلی آیات کے اندر مشرکین سے شکوے کیے تھے، پھر اللہ نے ان شکووں کا جواب بھی دیا تھا۔ شکووں کا ذکر کیا اور ساتھ جواب شکوہ کا بھی اللہ نے ذکر کر دیا۔ اب آیت نمبر 118 میں پانچواں شکوہ اللہ ذکر کر رہے ہیں۔ فرمایا وقال الذین، کہتے ہیں وہ لوگ، لا یعلمون، جو جانتے نہیں ہیں، کچھ نہیں جانتے، لا علم لوگ، لولا یکلمنا اللہ، کیوں نہیں بات کرتا اللہ ہم سے، او تأتینا آیہ، یا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس کوئی آیت، کوئی نشانی، کذالک، اسی طرح، قال الذین، کہہ چکے ہیں، من قبلہم، وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، مثل قولہم، انہی کی سی بات، تشابہت قلوبہم، ایک سے ہیں دل ان کے، قد بینا الآیات، بے شک ہم نے بیان کر دی ہیں نشانیاں، لقوم یوقنون، ان لوگوں کے لیے جو یقین لانے والے ہیں، ایمان لانے والے ہیں۔ اس آیت کے اندر لا یعلمون سے مراد تینوں گروہ ہیں۔ اللہ نے ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے انہیں جاہل کہا۔ جی روح المعانی نے لکھا کہ جو وہ غلط اعمال کرتے تھے جاننے کے باوجود، تو اللہ نے ان کو جاہل کہا۔ پھر ان کا اللہ نے شکوہ بیان کیا کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی آیت اور نشانی کیوں نہیں آتی، جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر معجزات یا قرآن نازل ہوتا ہے، ہمارے اوپر کیوں نہیں ہوتا۔ تو اللہ نے جواب شکوہ ذکر کیا، فرمایا کہ یہ اسی طرح بات کرتے ہیں جس طرح ان سے پہلے لوگوں نے بات کی، جیسا کہ ہم پیچھے سورۃ البقرہ کے اندر پڑھ چکے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی یہی بات کی تھی کہ اللہ ہم سے ڈائریکٹ کلام کیوں نہیں کرتا۔ جب اللہ نے ان سے ڈائریکٹ کلام کر کے کہا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی تورات میں اللہ کی کتاب ہے، لہٰذا مانو، پھر اگلا شکوہ اور اگلی بات انہوں نے یہ کی کہ ہمیں کیا پتہ کہ اللہ ہم سے کلام کر رہا ہے یا کوئی اور ہے، تو اللہ ہمارے سامنے کیوں نہیں آتا؟ اس وقت تک ہم ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ کو ہم اپنی آنکھوں کے سے دیکھ نہیں لیتے۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ مشرکین مکہ بھی انہی کی سی بات کر رہے ہیں کہ ہمارے اوپر
اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے اوپر کوئی معجزہ اور کوئی نشانی آیت ہمارے اوپر کیوں نہیں آتی؟ تو اللہ کہتے ہیں یہ ان سے پہلے بھی لوگوں نے اس طرح کے اعتراضات کیے، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ان کے اعتراض میں، ان کے دل شبہات میں ان کے اور بنی اسرائیل کے ایک جیسے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں ہم نے تو یہ نشانیاں بیان کر دی ہیں یقین رکھنے والوں کے لیے۔ آگے فرمایا انا ارسلناک بالحق، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا بالحق، حق کے ساتھ، سچا دین دے کر، بشیرن خوشخبری دینے والا، ونذیرن اور ڈرانے والا، ولا تسألوا اور نہیں سوال کیا جائے گا، عن اصحاب الجحیم دوزخ میں رہنے والوں کے متعلق۔ فرمایا میرا پیغمبر ان کی باتوں سے آپ نے گھبرانا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور فرمایا کہ ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق اور سچ دین دے کر، اور آپ کو جو مومنین ہیں ان کو خوشخبری سنانے والا، اور جو کافر لوگ ہیں مشرکین ہیں ان کو ڈرانے کے لیے بھیجا ہے۔ تو میرا پیغمبر آپ اس بات میں کیوں کڑتے ہیں کہ یہ مانتے کیوں نہیں ہیں؟ میں اتنی دعوت دیتا ہوں، اتنے دلائل دیتا ہوں، اس کے باوجود یہ میری دعوت کو نہیں مان رہے، اللہ کی توحید کو نہیں مان رہے، شرک پر اڑے ہوئے ہیں۔ تو میرا پیغمبر آپ پریشان نہ ہوں، ہم نے صرف آپ کو سچا دین دے کر بھیجا ہے، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بھیجا ہے۔ آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا جو لوگ جہنم میں جائیں گے ان کے متعلق کہ یہ کیوں جہنم میں گئے ہیں۔ میرا پیغمبر آپ کا کام ہے ان تک ہماری بات بے حق ہی اسی طرح پہنچا دینا جس طرح ہم نے وحی کی ہے، وحی کے مطابق آپ نے ان کو دعوت دینی ہے۔ باقی ماننا نہ ماننا ہدایت ان کے اختیار میں ہوئی، اللہ ان کو دے دیں گے۔ آپ کے اوپر یہ نہیں ہے کہ یہ کیوں جہنم میں گئے ہیں، انہوں نے مانا کیوں نہیں ہے۔ تو میرا پیغمبر آپ اس چیز کا غم نہ کریں، آپ کا جو فریضہ تھا وہ آپ نے حق ادا کر دیا ہے۔ اب یہ مانے یا نہ مانے آپ کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ آپ کا دخل یہی تھا کہ آپ کا کام تھا دعوت دینا، آپ نے وہ کام اپنا فریضہ ادا کر دیا ہے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ اور ہرگز راضی نہ ہوں گے، عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَن نَصَارَىٰ تجھ سے یہودی اور نصارہ، حتیٰ تتبع ملتہم جب تک کہ تو تابع نہ ہو جائے ان کے دین کے۔ قل تو کہہ دے میرا پیغمبر ان ھدی اللہ جو راہ اللہ نے بتا دی ہے، ھو الھدی وہی سیدھی راہ ہے، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ اور اگر بالفرض تو تابعداری کرے گا ان کی خواہشوں کی، بعد الذی بعد اس کے جاءک من العلم کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر تو تیرا کوئی اللہ کے ہاتھ سے حمایت کرنے والا اور نہ کوئی مددگار ہوگا۔ یہ شکوہ اہل کتاب سے شکوہ بھی ہے اور تنبیہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہود و نصارہ کی اسلام سے شدت عداوت کا اللہ نے بیان کیا کہ یہ اتنی شدت اور اتنی بغض کے اندر، اسلام کی بغض کے اندر اتنا آگے نکل چکے ہیں کہ میرا پیغمبر یہ ہرگز آپ سے راضی نہیں ہوں گے۔ آپ تو کہتے ہیں یہ مانتے کیوں نہیں ہیں، دلائل میں اتنے دیتا ہوں اس کے باوجود نہیں مانتے۔ تو میرا پیغمبر یہ بات آپ سن لیں، جب تک آپ ان کی دین کی اتباع نہیں کریں گے اس وقت تک یہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے۔ تو میرا پیغمبر قل جواب شکوہ اللہ نے دیا، میرا پیغمبر آپ کہہ دیں اصل ہدایت تو وہی ہے جو اللہ نے مجھے دی ہے، اللہ نے جو سیدھی راہ بتائی ہے وہی ہدایت ہے۔ اگر میرا پیغمبر آپ نے ان کی خواہشات کی اتباع کی وہی کے نازل ہونے کے بعد تو سن لیں آپ کے لیے بھی قیامت کے دن نہ اللہ کی طرف سے کوئی حمایتی ہوگا اور نہ کوئی مددگار ہوگا۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ہمارے معاشرے کے اندر یہ مثال مشہور ہے کہ باپ
سمجھانا اپنی بہو کو چاہتا ہے لیکن بات اپنی بیٹی سے کر رہا ہے۔ اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں تنبیہ کی، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ ان کی خواہشات کی اتباع کریں۔ یہ اللہ مسلمانوں کو تنبیہ کر رہے ہیں کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا۔ اگر آپ نے یہ کام کیا تو قیامت کے دن آپ کا بھی اللہ کے ہاں کوئی مددگار اور نصیر، مدد کرنے والا اور حمایت کرنے والا نہیں ہوگا۔ آگے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو دی ہم نے کتاب، یتلونہ وہ اس کو پڑھتے ہیں، حق تلاوتہ جو حق ہے اس کے پڑھنے کا، اولئک یؤمنون بہ وہی اس پر ایمان لانے والے ہیں، ومن یکفر بہ اور جو کوئی انکار کرتا ہے اس کا، فاولئک هم الخاسرون تو وہی لوگ ہیں نقصان پانے والے، خسارے میں۔ دعوی توحید پر دلیل نقلی از علماء اہل کتاب، یہ آیت اصطلاحات کے اندر بھی وہاں پر بھی میں بتا چکا ہوں کہ دعوی توحید پر نقلی دلیل ہے از علماء اہل کتاب سے۔ بھی کی ضمیر اہل کتاب کی طرف، یہ عام مفسرین کا خیال ہے جی۔ عام مفسرین کہتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب اولئک یؤمنون بہ وہی لوگ ہیں، یعنی اہل کتاب میں سے جو اہل حق لوگ تھے، جیسے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ یا اس طرح کے اور صحابہ جو اہل کتاب میں سے تھے، جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو یہ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، چونکہ انہوں نے تورات و انجیل میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی نشانیاں، نبوت کی نشانیاں، یہ ساری چیزیں یہ جانتے تھے، اس لیے جیسے ہی اعلان نبوت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ تو یہ مراد ہیں۔ اور حضرت الوانی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی کی ضمیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب کی تلاوت کرتے ہیں جس طرح کتاب کی تلاوت کرنے کا حق ہے، اور وہی اس پر یقین لانے والے ہیں۔ اور اسی طریقے سے بحر محیط نے کہا کہ بھی کی ضمیر ہدی اللہ کی طرف ہے۔ پچھلی آیت میں قل ان ہدی اللہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں جو راہ بتلا دے اللہ وہی سیدھی راہ ہے۔ مختلف قسم کی رائے آ گئی ہیں عام مفسرین، بحر محیط کی اور حضرت الوانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ آگے فرمایا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل یاد کرو نعمتی اللتی احسان ہمارے، نعمتیں ہماری، انعمت علیکم جو ہم نے تم پر کی، وانی فضلتکم علی العالمین اور یہ کہ ہم نے فضیلت دی تم کو تمام جہانوں پر۔ اس وقت کے جہان، اس وقت کے جو لوگ تھے وہ مراد ہیں، یعنی اس وقت تمام لوگوں پر ہم نے آپ کو فضیلت دی۔ واتقوا اور ڈرو اس دن سے، یومن لا تجزی کہ کام نہ آئے گی، نفس عن نفس کوئی شخص کسی طرف سے، شیئا ذرا برابر، ولا يقبل منها عدل اور نہ قبول کیا جائے گا اس کی طرف سے بدلہ، ولا تنفعها شفاعت اور نہ نفع دے گی اس کو کسی کی سفارش، ولا هم ينصرون اور نہ ان کی مدد کو کوئی پہنچے گا۔ یہ آیات پیچھے بھی دونوں گزر چکی ہیں، یہاں پر دوبارہ لائی گئی ہیں اس وجہ سے کہ آگے یہاں تک اللہ نے پہلا مضمون جو تھا سورۃ البقرہ کا وہ اختتام پذیر ہو گیا ہے، اب یہاں سے دوسرے مضمون کا آغاز ہو رہا ہے۔ جیسا کہ سورۃ البقرہ کے خلاصے کے اندر یہ بات عرض کی گئی تھی کہ دوسرے مضمون کا آغاز یہاں سے ہوگا، اور اس کا عنوان ہے رسالت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلا مضمون جو ابتدا سے لے کر یہاں تک تھا، اب
یہاں سے دوسرا مضمون شروع ہو رہا ہے۔ پہلا مضمون توحید کا مکمل ہوا اور دوسرا مضمون رسالت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ یا بنی اسرائیل، اسے کہا جاتا ہے اعادہ بعد عہد، اختتام مضمون پر ایک مرتبہ پھر ترغیب و ترہیب نیز آنے والے مضمون کے لیے تمہید بھی ہوگی جی۔ ایک تو اللہ پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کریں گے۔ ایک تو اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، تمہاری بزرگی کی ابتدا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ عظمت، یہ رفعت، یہ بلندی، یہ مقام، یہ شان، یہ آن احکام الہی کی تعمیل کی وجہ سے ملی تھی۔ حضرت نیلوی شاہ صاحب بہت بڑے عالم سرگودا کے گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں چونکہ آگے قبلے کا ذکر ہے اور اس پر اعتراض بھی ہوں گے دوسرے سپارے کی ابتدا کے اندر، تو فرمایا یہ ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا کعبہ ہے، اس لیے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا۔ یعنی حضرت نیلوی شاہ صاحب نے ان آیات کو آگے قبلے والی آیات کے ساتھ ان کا ربط لگایا۔ بحث رسالت سے پہلے حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کا ذکر، اور مقصد یہ ہوگا کہ یہ وہی نبی ہے جس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں مانگی تھیں۔ تم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے محبت کے بڑے دعوے کرتے ہو اور اس نبی کا انکار کرتے ہو جس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رو رو کر اللہ سے دعائیں مانگی تھیں۔ اور دوسرا مقصد ابراہیم اور ان کی اولاد سے یہ ہوگا کہ حضرت ابراہیم اور ان کی اولاد توحید پر کاربند تھے، اور اے یہود و نصارہ اور مشرکین عرب، تم تو شرک کے مریض ہو، تمہارا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیا تعلق ہے؟ متفق علیہ ہیں جی حضرت ابراہیم علیہ السلام ان تینوں یہود و نصارہ اور مشرکین عرب کے۔ آغاز میں تین امور کا ذکر ہوگا۔ نمبر ایک، منیب نفع اٹھائیں گے، ضدی نہیں۔ پہلا مضمون، پہلا امر جو ہے، منیب نفع اٹھائے گا، ضدی نہیں اٹھا سکتا۔ منیب کہا جاتا ہے جس کے اندر ہدایت کی طلب ہو اور جس کے سامنے قرآن اور حدیث کی کوئی بھی دلیل پیش کی جائے تو اس کا سر جھک جائے، آگے سے ضد نہ کرے کہ نہیں جی قرآن اور حدیث میں تو یہ آیا ہے لیکن ہمارے بزرگ یہ کہتے ہیں، ہمارا باپ دادا یہ کہتا ہے، ہمارے مولوی صاحب اور پیر صاحب یہ کہتے ہیں۔ یہ بات نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کوئی بندہ یہ بات کرتا ہے یا جی قرآن میں تو یہ بات ہے، ٹھیک ہے، ماننے کے لیے تیار ہیں، حدیث میں تو یہ ہے، لیکن ہم اپنے آباء و اجداد کی مخالفت بھی تو نہیں کر سکتے، ہمارے مولوی صاحب اور ہمارے پیر صاحب یہ بات کہتے ہیں، لہٰذا ہم اپنے پیر اور مولوی کی اور اپنے آباء و اجداد کی بات مانیں گے، تو یہ ضد کے اندر آ جاتے۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں منیب نفع اٹھائے گا، ضدی نہیں۔ اور دوسرا امر یہ ہوگا کہ بیت اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، اور تیسرا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر اللہ کریں گے۔ فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ، اور جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو ربہ، اس کے رب نے، بِکَلِمَاتٍ، کئی باتوں میں، فَأَتَمَّهُنَّ، پھر اس نے وہ پوری کی، قالا، تب فرمایا، انی جاعلک للناس اماما، میں تجھے بناؤں گا سب لوگوں کے لیے امام، پیشوا، قالا ومن ذریتی، بولے اور میری اولاد میں سے بھی، قالا، پھر فرمایا، لا ینالو، نہیں پہنچے گا عہد الظالمین، میرا قرار ظالموں کو۔ بکلمات سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشیں ہیں،
امامن سے مراد ہے آپ کے بعد جتنے نبی آئیں گے آپ کی اولاد میں سے ہوں گے اور آپ کی ملت کے پیروکار ہوں گے۔ سورۃ عنکبوت آیت نمبر 27 میں امامن کی تفسیر موجود ہے۔ یہ پہلا امر ہو گیا کہ ضدی نفع نہیں اٹھائیں گے، منیب بندہ نفع اٹھائے گا، یہ پہلا امر ہے۔ اللہ نے کہا قال لا ینال عہد الظالمین، نہیں پہنچے گا میرا قرار ظالموں کو، ظالم جو بندہ ہے، ضدی بندہ ہے، اس کو میرا قرار نہیں پہنچے گا۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ اور جب مقرر کیا ہم نے خانہ کعبہ کو مثابتاً اجتماع کی جگہ، للناس و امنا لوگوں کے اجتماع کی جگہ اور امن کی جگہ، واتخذوا اور بناؤ من مقام ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مصلاً نماز کی جگہ، وعہدنا اور حکم کیا ہم نے الی ابراہیم و اسماعیل، ابراہیم علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو، ان طہرا کہ پاک کر رکھو، بیتیا للطائفین میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود اور رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ عہد کا صلہ الا آ جائے تو معنی وصیت حکم کرنے کے معنی میں ہوگا، اور یہاں عہدنا امرنا کے معنی میں ہے۔ روح المعانی نے لکھا بیتیہ اضافت تشریحی ہے جی، کعبہ شریف کو بیان کرنے کے لیے اپنی طرف نسبت، کعبہ کے شرف کو بیان کرنے کے لیے اپنی طرف نسبت دے دی۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ، اور جب کہا ابراہیم نے اے میرے رب، اجعل بنا ھذا بلدن اس شہر کو، آمناً امن کی جگہ، وارزق اہلہ اور روزی دے اس کے رہنے والوں کو، من الثمرات میووں سے، من آمن منہم جو کوئی ان میں سے ایمان لائے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، قال ومن کفر فرمایا اور جو کفر کرے، فَأُمَتِّعُهُ اس کو بھی نفع پہنچاؤں گا، قلیلاً تھوڑے دنوں کا، ثم اضطرُّهُ پھر اس کو جبراً بلاؤں گا، الی عذاب النار دوزخ کے عذاب میں، وبئس المصیر اور بری جگہ ہے رہنے والوں کے لیے۔ یہ امر صوم ہے جی، آمناً اے ذا امن، یہ امن کی قید لا ینال عہد الظالمین کو دیکھتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لگائی۔ قلیلاً اے زماناً، قلیلاً سے مراد پوری زندگی ہے جی، مسیر پہنچنے کی جگہ کو کہتے ہیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو قید لگائی وہ عہد الظالمین کو دیکھتے ہوئے لگائی۔ قلیلاً سے مراد اللہ کہتے ہیں جو اس کی زندگی ہے اس کے اندر اس نے فائدہ اٹھانا ہے، جو بھی کرنا ہے، لیکن ثم اضطرہ جیسے ہی زندگی ختم ہوگی تو ہم زبردستی اس کو الی عذاب النار دوزخ کی طرف، مرنے کے بعد اس کو جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ تو یہ کافر بندے کے لیے اللہ نے ڈراوا ذکر کر دیا ہے کہ وہ میری توحید کو مان لے اور میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مان لے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ اور یاد کر جب اٹھاتے تھے ابراہیم علیہ السلام بنیادیں، من البیت خانہ کعبہ کی، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام، ربنا تقبل منا اور دعا کرتے تھے کہ اے پروردگار ہمارے قبول کر ہم سے، انکا بے شک انت السمیع العلیم تو ہی سننے والا ہے اور جاننے والا ہے، ربنا اے پروردگار اے ہمارے رب، وجعلنا بنا ہمیں یا کر ہم کو مسلمین حکم بردار،
لکا اپنا، ومن ذریتنا اور ہماری اولاد میں سے بھی امتم مسلمۃ لک ایک جماعت پیدا فرما جو تیری فرما بردار ہو، وارنا اور بتلا ہم کو مناسکنا قاعدے حج کے، وتب علینا اور ہم کو معاف کر، انکا انت التواب الرحیم بے شک تو ہی ہے توبہ قبول کرنے والا اور مہربان۔ یہ دوسری دعا ہے جی جو رسالت کی صداقت پر دلیل ہے جی۔ القواعد سے مراد بنیادیں ہیں، بنیاد ہے، انت ضمیر فصل ہے، یہ حصر پر دلیل ہے جی، یہ خبر کا معرفہ ہونا اور یہ حصر پر دلیل ہے جی۔ معنی یہ ہوگا تو ہی ہے، ہی نے حصر کے معنی کی شرک کی تمام رگیں کاٹ دیں۔ مسلمین اے موحدین، روح المعانی نے لکھا، لا نعبد الا ایاک، تفسیر کبیر نے معنی کیا، وارنا بمعنی تعلیم، اے علمنا شرائع دیننا و احکام حجنا، سکھا ہم کو ہماری عبادت کے طریقے اور احکام حج، وتب علینا اور ہم پر متوجہ ہو جائے۔ یہ خواص الخواص کی توبہ ہے جی، جس سے مراد درجات کی بلندی ہوتی ہے، روح المعانی نے لکھا۔ آگے چوتھی دعا، ربنا وابعث فیہم، اے پروردگار ہمارے بھیج دے ان میں ایک رسول، منہم انہی میں سے، یتلو پڑھے، علیہم ان پر، آیاتی کا تیری آیتیں، ویعلمہم الکتابہ اور سکھائے ان کو کتاب، والحکمہ اور حکمت کی باتیں، ویزکیہم اور پاک کرے ان کو، انکا انت العزیز الحکیم بے شک تو ہی ہے زبردست اور بڑی حکمت والا۔ رسولاً سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں جی۔ حکمت سے مراد سنت، اور حضرت قتادہ نے فرمایا اور قرطبی نے نقل کیا، الحکمہ السنہ، حکمت کہتے ہیں وضع الشیء علی موضعہ، یعلمہ الکتاب، قرآن کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستند حدیث کو ماننا بھی ضروری ہے، کیونکہ تعلیم حدیث سے دی جا سکتی ہے۔ اور یہاں پر اس آیت میں اللہ کریم نے ایک بہت بڑا مسئلہ حل فرمایا جو آج کل ہمارے ملک کے اندر بہت عرصے سے چلا آ رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس کو لے کر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک نور ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک بشر ہے۔ جو نور مانتے ہیں وہ بشر کا انکار کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بشر نہیں ہے، نور ہے۔ حالانکہ اللہ نے قرآن مقدس کی اس آیت میں واضح فرما دیا، ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ ان میں سے ایک رسول بھیج دے، منہم انہی میں سے، کیا مطلب کہ جس جنس سے وہ لوگ ہوں گے انہی کی جنس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جائے، یعنی کسی کا باپ ہو، کسی کا پوتا ہو، کسی کا شوہر ہو، کسی کا داماد ہو، کسی کا سسر ہو، تو یہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود ہیں۔ اور دوسری بات، بڑی عجیب بات ہے کہ جب تقابل کیا جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بشر ہے یا نور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں یا بشر، حالانکہ سوچنے کی بات ہے کہ بشر کے مقابلے میں نور یہ کوئی جوڑ نہیں ہے، ہمیشہ الٹ چیز مقابلے میں آتی ہے، جیسے بندہ کہے دن ہے یا رات، صبح ہے یا شام، زمین ہے یا آسمان، یہ چیزیں تو سمجھ میں آتی ہیں،
لیکن اگر کوئی بندہ یہ سوال کرے کہ نور ہے یا بشر، تو یہ آپس میں متضاد چیزیں، الٹ چیزیں نہیں ہیں۔ کیا جو بندہ نور ہو، بشر ہو، وہ نور نہیں ہو سکتا؟ حالانکہ قرآن نے جو نور کے مقابلے میں چیز لائی ہے وہ ہے ظلمات۔ نور کے مقابلے میں اندھیرے کو لایا گیا ہے، نہ کہ بشر کو لایا گیا ہے۔ اب مسئلہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا، تو اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے جو تمام کتب کے اندر بھی ملتا ہے، اور قرآن نے جس کی گواہی دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ بشر ہے، لیکن صفت نور ہے۔ نور کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن بشر کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن کی واضح آیات ہیں جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بشر ثابت ہوتی ہے، اور واضح آیات ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بشریت کا انکار کرنا مسلمان بندے کا کام نہیں ہے۔ جیسے مختلف موقعوں پر جو مشرکین تھے، کافر لوگ تھے، انبیاء کی بشریت کا انکار کرتے رہے، وہ بھی یہی بات کہتے تھے کہ ایک بشر ہو اور نبی ہو، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر تو مانتے تھے، نبی نہیں مانتے تھے۔ مشرکین مکہ کہہ لیں یا یہود و نصارہ، ان کا یہی اعتراض تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تو ہیں لیکن نبی نہیں ہیں۔ لیکن آج کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں، بشر نہیں مانتے۔ تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ جیسے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا، نبوت کا انکار کرتے تھے، اسی طرح آج ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تو مانتے ہیں لیکن بشریت کا انکار کرتے ہیں۔ تو قرآن کی واضح آیات ہیں، جیسے اسی آیت کو لے لیں۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا پیغمبر، یا اللہ ایک رسول بھیج جو انہی میں سے ہو۔ اور دوسری بات، حضرت ابراہیم علیہ السلام خود بھی تو بشر میں سے تھے، آپ کی اولاد تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام آپ کی بیوی تھی۔ تو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نور مانتے ہیں، تو ان سے سوال کرنے کا حق حاصل ہے کہ نور جو ہوتا ہے، جیسے حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت اسرافیل، جتنے بھی فرشتے ہیں یہ سارے نور ہیں، تو کیا ان کی اولاد ہوتی ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام کی پیدائش کب ہوئی، کس کو پتہ ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام کب ماں کے پیٹ سے باہر آئے؟ تو یہ ساری چیزیں نور کے ساتھ خاص ہیں کہ نور کی پیدائش نہیں ہوتی، نور کی ماں نہیں ہوتی، نور کا باپ نہیں ہوتا، نور کا کوئی قبیلہ رشتہ دار، یہ ساری چیزوں سے نور کھانے پینے سے پاک ہوتا ہے، چلنے سے پاک ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں نور کے ساتھ نہیں ہوتی لیکن بشر کے ساتھ ہوتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اگر بشر ہے تو تب ہی یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ خاص ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے بھی تھے، پیتے بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی بھی ہے، اولاد بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام قبیلہ رشتہ دار، یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کیا ہے؟ بشر ہے۔ اور دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لوگ ذات بشریت کا انکار کرتے ہیں، اس آیت کا وہ کیا معنی کریں گے؟ سورہ کہف کی آخری آیت ہے، فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحی، میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے انما انا بشر، کہ میں بشر ہوں، مثلکم، تمہاری مثل، لیکن فرق یہ ہے یوحی الی انما، کہ میں بشر ہوں لیکن میرے اوپر وحی آتی ہے، تمہارے اوپر وحی نہیں آتی۔ لیکن ایک بات ذہن میں رہے کہ اگر اہل سنت والجماعت کا یہ نظریہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بشر ہے، تو ساتھ یہ بھی نظریہ اور عقیدہ ہے کہ تمام بشر مل کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو نہیں پہنچ سکتے۔ بشر تو ہیں لیکن سید البشر ہیں، بشریت کے، بشر کے سردار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے وہ تمام بشروں کی سردار بشر ہے۔ ہماری جو بشریت ہے وہ اور ہے،
لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات بشر ہے وہ اور ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی آتی ہے، آپ کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی ہے، اور یہ جو عظمت ہے یہ کسی اور کے اندر نہیں پائی جاتی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت نور ہے۔ وہ کیسے نور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات ہیں وہ اللہ نے نور بنائی ہیں۔ جیسے قرآن مقدس نور ہے، ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے، صفت ہے، وہ نور ہے۔ نور ہدایت مراد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت ہے وہ ہدایت دینے والی نور ہے۔ جیسے قرآن نور ہے، کیسا نور ہے؟ اگر رات کو اندھیرا ہو، قرآن کو کھول دیا جائے تو کیا پورے کمرے کے اندر روشنی ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ تو پھر اس سے نور کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ قرآن جو نور ہے وہ نور ہدایت ہے، یعنی لوگ اپنے زندگی کے اندر اس سے ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت نور ہونے کا مطلب یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہم اپنی زندگیوں کے اندر لا کر اس سے نور اور روشنی حاصل کی جائے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت جو نور ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے تمام موڑ پر کوئی موڑ ایسا نہیں چھوڑا جہاں آپ نے امت کو تعلیم نہ دی ہو کہ اس معاملے میں تم نے کیا کرنا ہے۔ کھانے کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کیا مطلب میری صفت نور ہونے کا، کہ کھانا اس طرح کھایا کرو جس طرح میں کھاتا ہوں، پانی اس طرح پیا کرو جس طرح میں پیتا ہوں، شادی اس طرح کی کرو جس طرح میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائی، اور غمی اس طرح کیا کرو جس طرح میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دکھائیں۔ اور اسی طریقے سے اپنے معاملات اور کاروبار اس طرح کیا کرو جس طرح میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کر دکھائے۔ تو یہ نور مراد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کا، وگرنہ یہ نور بہت مشکل ہے، اس میں پورا تولنا پڑتا ہے، اس میں نماز پڑھنی پڑتی ہے، اس میں کم ناپنا نہیں پڑتا، اور اس میں آپ نے تمام جو زندگی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں پر گزارنی پڑتی ہے۔ اور جو دوسرا نور ہے جو اکثر لوگوں نے بنایا، جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نور ہے، بس جس نے آج ذات نور ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا۔ اس قسم کی جو باتیں ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو ثابت جو کرتے ہیں، ذات نور کو جو ثابت کرتے ہیں، ان سے سوال ہے، نور کی تو پیدائش نہیں ہوتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پیدائش ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کے دن پیدا ہوئے، ربیع الاول کے مبارک مہینے میں پیدا ہوئے، تو پھر یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بشر مانا جائے، اور یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا انکار کیا جائے۔ تو یہ سارے اعتراضات ہیں تب ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بشر نہیں مانیں گے، نور مانیں گے، تو بہت سارے اعتراضات لازم ہوں گے۔ ایک شریعت کا مسئلہ ہے، فقہ کا مسئلہ ہے، بات کو سمجھانے کے لیے میں عرض کر دیتا ہوں کہ ایک بندہ رات کو سویا ہوا تھا چھت کے اوپر اندھیرے میں، تو ایک خوبصورت حسین و جمیل نوجوان لڑکی اس کے پاس آئی اور آ کر کہتی ہے، اس کو جگایا۔ وہ بندہ پریشان ہوا، دیکھا کہ خوبصورت لڑکی زیورات سے لدی ہوئی، بڑی حسین و جمیل، تو اس نے پوچھا کہ کون ہے؟ تو وہ لڑکی آگے سے کہنے لگی، میں جن ہوں، میری ذات جو ہے، جنس جو ہے وہ جن ہے، میں جنوں میں سے ہوں، خوبصورت ہوں، تیرے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں۔ تو وہ بندہ بڑا خوش ہوا اور جا کر گیا مولوی صاحب کے پاس، کسی دیوبندی عالم کے پاس، کہ حضرت میرا نکاح پڑھاؤ، ایک جننی ہے میرے اوپر عاشق ہو گئی ہے، شادی کرنا چاہتی ہے، تو میرا نکاح پڑھائیں۔ تو وہ دیوبندی عالم کہتے ہیں کہ فقہ کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے،
نکاح کے لیے شرط ہے میاں بیوی کی جنس کا ایک ہونا۔ ایک اگر جن ہو دوسرا انسان ہو تو شریعت کہتی ہے نکاح نہیں ہوتا۔ تو اس بندے نے کہا یار تم دیوبندی ہوتے ہی ایسے ہو، تم وہابی ہو، فلاں ہے ڈنگار، میں چلا ہوں بریلویوں کے پاس۔ وہ گیا ایک بریلوی عالم کے پاس اور جا کر کہا کہ یہ ایک مسئلہ ہے، میرا حل کریں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، ہمارا دیوبندیوں کے ساتھ اختلاف ضرور ہے لیکن فقہ ہماری ایک ہی ہے، وہ بھی فقہ حنفی کے مقلد ہیں اور ہم بھی فقہ حنفی کے مقلد ہیں، لہٰذا اس مسئلے میں میں بھی ان کے ساتھ ہوں، جنس بدل جائے تو نکاح نہیں ہوتا۔ اس نے کہا تم اہل سنت ہوتے ہی ایسے ہو، میں جا رہا ہوں امام باڑے کے اندر اہل تشیع کے پاس۔ وہ چلا گیا سیدھا امام باڑے کا، جا کے اس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور وہاں پر جا کر اس نے کہا جی ایک جننی ہے وہ میرے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہے تو آپ میرا نکاح پڑھائیں، میں آپ کا مذہب اور مسلک بھی قبول کروں گا۔ وہ دونوں کہتے ہیں نکاح نہیں ہوتا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے کہ اس مسئلے ہمارا ان کے ساتھ اہل سنت کے ساتھ اختلاف ضرور ہے، ان کی فقہ حنفی اور ہماری فقہ جعفری، لیکن اس مسئلے کے اندر ہم بھی ان کے ساتھ ہیں، جنس بدل جائے نکاح نہیں ہوتا۔ تو پھر مجھے کہنے کا حق ہے اگر یہ مسئلہ صحیح ہے، تمام مذاہب مسالک اس پر متفق ہیں، تو پھر میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں، حضرت خدیجہ وہ بھی بشر، حضرت عائشہ بھی بشر، حضرت حفصہ بھی بشر، حضرت میمونہ بھی بشر، حضرت جویریہ بھی بشر، حضرت زینب بھی بشر، حضرت سودا بھی بشر، اگر میرے پیغمبر کی 11 بیویاں بشر تھیں تو پھر ان سے نکاح کرنے والا میرا پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر تھا۔ تو یہ تمام اعتراضات لازم آتے ہیں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بشر نہ مانی جائے۔ تو یہ اس لیے اس آیت کے تحت یہ گفتگو میں نے کر دی۔ معذرت کے ساتھ اگر میری گفتگو سے کسی کو تکلیف ہوئی ہو تو میں بہت معذرت خواہ ہوں، لیکن جو قرآن و سنت کا مسئلہ ہے وہ یہی ہے، جیسا کہ میں نے پہلے فرمایا کہ بے شمار آیات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ بشر ثابت ہوتی ہے۔ پھر مزے کی بات یہ ہے کہ وہ آیت بھی میں پڑھ دیتا ہوں۔ اکثر لوگ اعتراض کریں گے کہ انہوں نے بشر والی آیتیں تو پڑھی ہیں، نور والی آیت نہیں پڑھی۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ جو اکثر لوگ کانوں پہ ہاتھ رکھ کے پڑھتے ہیں اور ثابت یہ کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات مبارک ہے، جنس مبارک ہے، وہ نور ہے، تو وہ آیت بھی پڑھ بھی دیتا ہوں، اس کا ترجمہ بھی کر دیتا ہوں اور اس کا معنی اور مفہوم بھی میں بیان کر دیتا ہوں۔ یہ ہے جی سورۃ المائدہ آیت نمبر 15 ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک آئی ہے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور، ایک روشنی، و کتاب مبین، اور کتاب ظاہر کرنے والی۔ اکثر لوگ کہتے ہیں اس سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ کچھ مفسرین نے نور سے مراد قرآن مقدس لیا ہے اور کچھ مفسرین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک مراد لی ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک بھی مراد لی جائے، ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں کہ آ گئی تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک روشنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں، وہ کتاب مبین، اور کتاب ظاہر کرنے والی، تو پھر میں کہنا چاہوں گا میرا بھائی صرف یہاں تک نہ پڑھنا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک روشنی، اور اس سے مراد آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لیں، اور تو آگے بھی پڑھیں، اسی آیت سے آگے بھی پڑھیں، یہدی بہ اللہ من اتبع، جس سے اللہ ہدایت کرتا ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کو نور مراد لیا جائے تو کون سا نور مراد ہے؟ جس کا ذکر میں نے پہلے کر دیا ہے کہ ہدایت والا نور، یہدی بہ اللہ، اللہ کہتے ہیں اس نور کے ذریعے ہم ہدایت دیتے ہیں، یہ وہ والا نور مراد ہے۔ اور دوسری بات، کئی علماء نے نور و کتاب مبین، واو جو ہے یہ ایک لمبی بحث ہے، اہل علم اس کو جانتے ہیں، واو جو ہے یہ تفسیریہ ہے، یعنی تفسیریہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ واو اپنے سے پہلے کلام کی تفسیر کر رہی ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک آئی تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور یعنی و کتاب مبین، کتاب جو ظاہر کرنے والی ہے حق اور سچ کو، یہ مراد ہے۔ اگر نور سے مراد کیا ہے، اس کی اکثر مفسرین نے تفسیر کی، وہ کہتے ہیں واو تفسیریہ، نور سے مراد قرآن مقدس ہے یعنی کتاب مبین۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بھی مانا جائے تو میرا بھائی یہدی بہ اللہ، یہ وہ نور ہے جس سے اللہ ہدایت کرتا ہے لوگوں کو، جس کا میں نے پہلے ذکر کر دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت نور ہے کہ آپ نے امت کو ہر موڑ کے اندر اپنی نور سے لوگوں کو ہدایت دی اور لوگوں کو تعلیم دی کہ ہر معاملے کے اندر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنا ہے، میرے طریقے کو فالو کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن مقدس کو صحیح سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اگر کسی کو اس معاملے میں کوئی بھی اعتراض، کوئی بھی سوال ہو تو وہ مجھ سے کر سکتا ہے۔